بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ پاکستان اور افغان کے حالات کافی بہتری کی راستے پہ گامزن ہیں۔ پاکستان نے افغان کے شہری جو کہ پاکستان میں 40 سے 44 سال کے عرصے سے پاکستان میں بس رہے تھے، ایک خاص پالیسی کے تحت انہیں پاکستان سے واپس افغان بھیجنا شروع کر دیا۔ اور افغانستان چونکہ ان کی آپ کو پتہ ہے صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، وہاں پہ روزگار نہیں ہے، وہاں پہ بہت سے ایسے اور بھی مسائل ہیں، تو افغانستان میں جب ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی روزگار کے ذرائع نہیں ہوتے، تو ٹی ٹی پی کا العدم جماعت جو ہے وہ ان کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، پھر ان کی جو ہے مائنڈ واش کرتے ہیں اور ان کو ایسی ویسی جو بہت سی ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کا مائنڈ واش کر کے ان کو ٹریننگز دے کے پھر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی بارڈرز کے اوپر جا کے جو ہے لوگوں کو مارنا، بدامنی کرنا اور ایسے سارے مسائل۔ تو یہ کام کافی عرصے سے چل رہا تھا، تو پاکستان نے ایک دو دفعہ نہیں کافی دفعہ کہا افغان سے کہ یہ جو ہے آپ کے لوگ ہیں، ان کو ذرا سنبھالیں، لیکن افغان نے آگے سے کہا کہ بھائی یہ آپ کے بارڈر کے اندر ہو رہا ہے تو ہمارا اس میں کیا لینا دینا۔ تو کوئی بھی شخص کے جس نے جو ہے بارڈرز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بارڈرز میں تب تک کوئی بھی امن اور سکون نہیں لا سکتا جب تک کہ دونوں کنٹریز اس بات میں متفق نہ ہوں۔ مثلا اگر پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ملتا ہے تو جب تک انڈیا اور پاکستان دونوں متفق نہیں ہو جاتے کہ ہم نے اپنا جو ہے کنٹریز کے اندر امن لانا ہے تو امن نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح سے افغان اس بات کو سیریس لینے کو تیار ہی نہیں تھے، تو پاکستان جتنا بھی کچھ کر سکتا تھا کرتا تھا، لیکن وہ اس کام کو نہیں کر پاتا تھا، اور وہ ٹی ٹی پی کی جو کالعدم ایک جماعت ہے وہ اپنا کام کرتی جا رہی تھی، اور پاکستان کے چہرے کے اوپر ایک جو ہے وہ دہشت گردی کا دھبا لگا ہوا تھا، اور ہر جگہ پہ اسی نام سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ پاک بھارت کے اندر کشیدگی بڑھی اور ان مسائل بڑھے، تو پاکستان اور چائنا نے مل کے دوسری کنٹریز کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے انہوں نے ایران کا بھی دورہ کیا، اسی طرح سے پھر ترکی اور اسی طرح آذربائیجان، اسی طرح سے ان کا وفد اور پاکستان کا وفد مل کے افغان میں بھی گیا، اور انہوں نے افغانیوں کے سامنے یہ اپنے معاملات رکھے کہ یہ جو ایک آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو وہاں پہ چائنا نے ایک بہت واضح بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری کنٹری کی سالمیت باقی رہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری کنٹری جو ہے وہ بھی گرو کرے اور اوپر جائے، تو آپ کو پاکستان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی راہ حل نکالنا ہوگا۔ ایسے آپ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کا حل کرنا ہوگا۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی چائنا یہ بات کیوں کرے گا، تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ چائنا کو بھی پاکستان سے بہت سے جو ہیں مفادات ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کنٹری کسی کے ساتھ اگر کوئی کام کریے بغیر مفاد کے کریے، وہاں پہ اس کے اپنے مفادات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ کتنی بڑی لاگت کا ہے، اور وہ چائنا جو ہے وہ سارا کر رہا ہے۔ تو چائنا کو اگر پاکستان میں بد امنی ملے گی تو پاکستان کے اندر اس کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور اس کا سارا جو ہے نا کیا کرایہ خراب ہوتا ہے، تو وہ چاہے گا کہ یہاں پہ بھی امن رہے۔ تو جب چین نے یہ بات کی تو اس وقت جو ہے آگے سے افغان نے وہی بات کی کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ لیکن پاکستانیوں نے وہاں پہ ثبوت پیش کیے، وہاں پہ پاکستان نے ثبوت پیش کیے کہ بھائی یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، جتنے بھی ہم نے لوگ پکڑے ہیں یہ لوگ ہیں، ان سے آپ پوچھیں یہ کہاں سے ہیں۔ تو جب ان سب کی تصدیقات کی گئی، ان کے اوپر جو ہے ایک مکمل جو ہے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا گیا، تو پتہ چلا کہ واقعاً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پاکستان جو ہے وہ افغان کے لوگ ہیں، اور پاکستان افغانستان میں ان کو واپس بھیجتا ہے، تو وہاں پہ ان کو روزگار نہ ملنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ٹی ٹی پی میں جو ہے ٹی ٹی پی جو کالعدم ایک جماعت ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو جو ہے ہتھیار مہیا کرتا ہے اور ان کے جو ہے مائنڈ واش کرتا ہے اور ان کو ٹریننگز دیتا ہے، اور پھر ان کے بعد جناب یہ ایک دہشت گرد بن کے تیار ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جناب مختلف کنٹریز میں جو ہے وہ دہشت گردی کرواتا ہے اور بدامنی پھیلاتا ہے، اور اس طرح سے جو ان کا کام ہے وہ کام کرواتے ہیں۔ تو جب افغانستان نے اس سارے معاملے پہ نظر ڈالی اور انہیں واقعاً سمجھ آئی کہ یہ پاکستان درست کہہ رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے اس بات کی حامی بھری کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کو آپ کے ساتھ مل کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ آپ پاکستان کو کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو ختم کریں گے، لیکن
آپ سوشل میڈیا پہ اس بات کو بالکل بھی نہیں بیان کریں گے اور اس کو بالکل بھی واضح نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری اپنی کنٹری کی سالمیت کو اس سے مشکل اور مسئلہ پیش آ سکتا ہے. کیونکہ ٹی ٹی پی کو جب پتہ چلے گا کہ افغانستان ہمارے خلاف پڑا ہو رہا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہی ہاتھ کریں جو کہ وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ کر رہی ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہے خاموشی اختیار کریں گے. تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے افغانستان نے بھی جو ہے اب کارروائیاں شروع کر دیں، اور پاکستان تو پہلے سے ہی شروع تھا. تو اس کے نتیجے میں آپ کو اب دیکھنے میں بھی ملا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی جماعت تھی، اس کے بہت سے جو اڈے تھے وہاں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، ان کے جو ہیں بڑے لیڈرز کو اٹھایا گیا ہے، اور جو ٹریننگ والے لوگ تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا. اس کے علاوہ اب جو بھی کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے جیسے ہی، تو پہلے ہی افغانستان جو ہے پاکستان کو انفارم کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کو بارڈرز پہ کوئی کارروائی ڈالیں اس سے پہلے کہ ان کو پہلے ہی پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے یا واصل جہنم کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو اسی وجہ سے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ بارڈرز کی جو پاکستان افغانستان کا بارڈر، اس کی سچویشن کافی بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت. تو اسی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے کچھ جو ہے تعلقات اور حالات بھی بہتر ہوئے ہیں. کیونکہ جب افغانستان نے اس صورت میں پاکستان کا ساتھ دیا، تو پاکستان نے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا، پاکستان نے بھی اس کے لیے کافی آسانیاں پیدا کی ہیں. مثلاً پہلے جو ہے پاکستان کی اور افغانستان کی تجارت میں کافی مشکلات تھیں اور بہت سے شیڈول سخت تھے. اب پاکستان نے ان میں کافی نرمی کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے افغانستان کو کافی فائدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اور چین نے یہ کہا ہے کہ اب آپ نے جو ہمارا کام کیا ہے اور ہماری بات کو مانی ہے، تو ہم یہاں پہ آپ کی کنٹری میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے، اور اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا، اور آپ کا جو آپ کی کنٹری ہے وہ بھی مزید اوپر جائے گی. تو اس سے جو ہے ہمارے آپس کے تعلقات میں بہتری آئے گی. تو اس وجہ سے جو ہے ابھی پاکستان، چین اور افغانستان کے تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اور ایران کے بھی تعلقات کافی بہتر ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت. اور جیسا کہ ایران کے وزیر اعظم مسعود پزشکیان نے شہباز شریف صاحب کو اس بات کا جو ہے بالکل یقین دلوایا کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی وقت بھی ہماری کنٹری سے، ہماری سرزمین سے پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے پاکستان جو ہے اپنے خطے میں اپنی بنیاد کو کافی مضبوط کرتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے آنے والے دنوں کے بارے میں ایک اچھی توقع کی جا سکتی ہے. اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.